ایک مخصوص مدعے کے لیے، جس مدعے کے لیے بانڈی پور کا ڈسٹرکٹ دہائیوں سے جوجھ رہا ہے، وہ ہے ہماری مین کنیکٹیوٹی کا معاملہ، سڑک کا معاملہ۔ وہ سڑک نہ R&B سے بن پائی، نہ بیکن نے کبھی اون کیا، اور جب ہم نے اس سڑک کی بحالی کے لیے کوششیں کی کہ اسے ہائی وے کا سٹیٹس ملے تاکہ فنڈنگ پوری ہو اور سڑک جس طرح باقی ڈسٹرکٹس کو کنیکٹ کر رہی ہے، ہماری ڈسٹرکٹ کی آئسولیشن بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے پاپولر گورنمنٹ کے بعد ہی ہم نے چیف منسٹر صاحب کو گزارش کی، انہوں نے یونین سرفیس منسٹری کو اپنا خط لکھا۔ اس کے بعد میں نے جناب گڈکری صاحب کو، جو اس کے متعلقہ منسٹر صاحب ہیں، ان کو کئی خطوط لکھے، انہوں نے جواب بھی دیا، ایشورنس بھی دیا، جس سے ہمیں حوصلہ ملا۔ اس کے بعد ہمارا ایک وفد وہاں بھی گیا، دلی، انہوں نے بھی وہاں بات کی، کوشش کی، اسمبلی میں بھی اور آپ کے مادھیم سے بھی کئی دفعہ لوگوں کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بار بار استدعا کی کہ اس سڑک کو بحال کرو، اس کو اگر بحال نہیں کر پاتے ہو تو ہائی وے کا سٹیٹس دے کے یونین گورنمنٹ کے حوالے کر دو۔ اس میں کیا دقتیں ہیں ہمیں وہ معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ اگر ہائی ویز بن رہی ہیں، ہر جگہ بن رہی ہیں، اس غریب ڈسٹرکٹ کو، جس کا ٹورزم پوٹینشیل بھی ہے، جس کی اکانومی بھی ان شیمبلز ہے، جس کا ہیوج فارسٹ ایریا ہے، جہاں یہ سڑک وولر کے ارد گرد گزرتی ہے، جہاں اتنی بڑی آبادی غریب لوگوں کی ہے، ٹرائبلز ہیں، پہاڑی لوگ بھی ہیں، ٹرائبلز کے ساتھ ماہی گیر لوگ ہیں، مزدور کلاس ہے، جہاں کشن گنگا کا پروجیکٹ بھی ہے اور ایک پی پی موڈ میں ایک اور پاور ہاؤس بھی ہے، جہاں اس طرح کا ریسورس ہے، اس کو نیگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور دہائیوں سے یہ غفلت شعاری کیوں؟ ہم کسی بھی سرکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ حالات کچھ کسی وقت ایسے بھی تھے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کئی سڑکیں رہ گئی، ہم وہ دے رہے ہیں اس طرح کی ایک لبرٹی سرکاروں کو کہ چلو یہ ایک بارڈر ڈسٹرکٹ تھا، یہاں ملیٹنسی کے راستے بھی یہاں سے گزرتے تھے، اس وجہ سے اگر 2 سال 10 سال یہ سڑک درے کی دری رہ گئی تو آج کیا امر مانع ہے کہ آج اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ابھی یونین گورنمنٹ اس کو نیشنل ہائی وے کا سٹیٹس نہیں دے پا رہی ہے، کیونکہ اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، کلیئرنسز ہوتی ہیں، NOCs ہوتی ہیں، لیکن R&B کیوں غفلت شعاری کرتا ہے؟ ہمارے 2 پل، ننیوارا کا پل، پیسہ آیا ہے، گرورا والا پل پیسہ آیا ہے، ٹینڈر ہوا ہے، ٹھیکیدار سست رفتاری سے کام کر، ٹارگٹ کتنی دفعہ دی؟ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا R&B کو کہ کیا کوئی ٹائم لائن ہے ورکس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس؟ اس طرح کی غفلت شعاری سے جو ہمارے طلباء، ہمارے بیمار، ہماری عورتیں، مائیں بہنیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے تکالیف برداشت کرتے ہیں، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ان کی گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آج اس کو دوبارہ ہم کیوں اٹھا رہے ہیں اور آپ کے مادھیم سے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں نے پرسوں ہی سنا، میں ڈپٹی CM سے ملنے گیا تھا، ان کو درخواست کی تھی کہ وہ ان جگہوں پہ آئے، یہاں PMGS کے روڈ بھی کئی جگہ نبارڈ کے روڈ بھی درے کے درے پڑے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی مین کنیکٹیوٹی کی تو بات ہی نہیں۔ میں نے ان کو گزارش کی، آؤ آج خود دیکھ لو، آپ اکاؤنٹیبلٹی فکس کرو، ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر پاتا ہے، آپ کام نہیں کر پاتے ہو، ٹھیکیدار کی کمزوری ہے، ریسورس کی کمی ہے، گورنمنٹ غافل ہے، یا یونین گورنمنٹ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، عوام جاننا چاہے گی۔ اب ہم عوام کی طرف سے آپ کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ خدا کے لیے اعتماد میں لے لو، ہم کس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔
آج جب گڈکری صاحب خود کشمیر آ رہے ہیں، وہ سونمرگ کا دورہ کریں گے، وہ وہاں ایک ٹنل کا افتتاح کریں گے، تو ہمیں محرومی کا احساس اور بڑھ جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. میں نے ان کو یاد دلایا. میں نے اب ایک اوپن لیٹر یا ہم ریلیز کر رہے ہیں، ایک کھلا خط ان کے نام لکھ رہا ہوں، جس میں انہیں یاد دہانی کرائی میں نے کہ ہم کتنی دفعہ آپ کی توجہ متوجہ کر چکے ہیں. ہم کب کب چیف منسٹر صاحب کے پاس گئے، ہمارا وفد کب دلی گیا، ہم نے کتنے کمیونیکیشنز آپ کو لکھے، ہمیں کتنی دفعہ ایشورنس دیا گیا، ہمیں کتنی دفعہ اعتماد ملا، بھروسہ ملا. آج نہیں تو کل ہماری یہ سڑک بنے گی. آج آپ یہاں آ رہے ہو. میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں اپنا کیس از خود پیش کرنے کی مہلت دے دو، وقت دے دو، ہمیں آڈینس دے دو، ہمیں سنو، تاکہ ہم اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ پاتے. آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، آپ کا کمپیشن جیتنے کے لیے. سرکار جس کی کمٹمنٹس ہیں غریب لوگوں کی سہایتا کے لیے آپ کو متوجہ کرتے. ابھی تک مجھے اس کمیونیکیشن کا، میں نے آپ کو ای میل بھی کیا ہے، اس کمیونیکیشن کا مجھے جواب نہیں ملا ابھی تک. آپ کی مصروفیات ہوں گی، لیکن چونکہ اب آپ آ ہی رہے ہو تو اس خط کو پڑھ لو، دیکھ لو، اور خدا کے لیے ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. اعتماد میں ہم کو لے لو. ہماری سڑک بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ بن رہی ہے تو کب بنے گی، کب تک بنے گی؟ نہیں بن رہی ہے تو وہ بھی بتا